بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا آج کا سیشن بس اسی کی کمپلیشن ہے جی، جو ہم لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ہم کتنی جلدی پیٹرنز بنا لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج، وچ آئی تھنک آپ میں سے اکثر لوگوں نے پہلے دیکھی ہوگی، لیکن ہم اصل میں جو مقصد ہے وہ آپ کو اس ایکسرسائز سے گزار کر کوئی انٹیلیجنس ٹیسٹ نہیں ہے، یہ جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ It is more about how quickly the understanding of how quickly we form patterns. Last time ہم نے جب بات کی تھی، وہ جو ایک statement دی تھی that time flies like an arrow and fruit flies like a banana. تو اس میں کس طرح سے ہم because of the first statement وہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ فلائز اینڈ لائک وہ جم جاتی ہے اینڈ اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ اپروپریٹلی، حالانکہ ہم سمجھ رہے ہیں اٹ از ناٹ میکنگ سینس بٹ وی اسٹل کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ تو آج جو ہم کر رہے ہیں جی، اس میں بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ دس از این ایکسرسائز وچ وی ول ٹیک، میں آپ کو I'll put you in a breakout room for about 3 minutes، جس میں کہ آپ میں سے ایک بریک آؤٹ روم جو ہے وہ صوبیہ کے ساتھ ہوں گے اور ایک بریک آؤٹ روم جو ہے وہ کومل کے ساتھ ہوں گے۔ اینڈ واٹ وی ول ڈو از، یہ آپ کو ایک پکچر دکھائیں گے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اٹس اے اسکیچ، اینڈ بیکاز اٹس اے اسکیچ اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ انیشلی کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کو اگر ایکسپلین کرنا پڑے تو ایکسپلین کریں، اینڈ دین صرف وہ سوال کر لیں اور یہ آپ کو صرف اتنا ہی جواب دیں گے جتنا آپ نے پوچھا ہوگا ایک چیز، اینڈ دین ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو یور ادر گروپ ممبرز کہ آپ اس پکچر سے، اس اسکیچ سے کیا سمجھے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ان کے ساتھ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو آپ نے بھی لینا ہے، یعنی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دے ہیو انڈرسٹوڈ۔ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ اپ اے پکچر جس میں کہ جو مقصد ہے اس کا وہ یہ کہ آپ نے صرف ابھی اپنے آپ کو پوری طرح سے میوٹ کر دیجئے اینڈ جسٹ نوٹ ڈاؤن واٹ یو سی، ڈونٹ سے اینی تھنگ، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ، آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دکھ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ اینڈ آفٹر دیٹ ونس یو ہیو نوٹڈ اٹ کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، تو پھر میں آپ کے سامنے ایک کوشچنئر لے کے آؤں گا۔ All you have to do is to select the answers which you think are correct، ٹھیک ہے جی؟ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ آئی ایم برنگنگ اپ دا کوشچنس، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے وہ کوشچنس کو اپنے سامنے جو آ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے جواب دے دینا ہے۔ میں اب آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ واٹ آر دا ریزلٹس، اوکے؟ یہ تصویر ایک ہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں جی، دس از دا پکچر۔ میں آئی وانٹ یو ٹو جسٹ سی دا پکچر اگین۔ اس میں آلموسٹ آدھے آدھے لوگ ہیں جنہوں نے رسپونڈ کیا ہے، آئی ڈونٹ نو باقیوں نے کیوں نہیں کیا، لیکن ہیو یو سین دس پکچر ارلیئر؟ پیپل سے یس 4 out of 10 اینڈ نو 6 out of 10۔ ڈو یو سی اے وومن؟ یس، نو، 10 لوگوں نے یس کہا ہے، ایک نے کہا ہے کہ نو دی کانٹ سی اے وومن۔ دیٹس اوکے، جسٹ لک ایٹ دیز آنسرز کہ آپ اس پکچر میں جو خاتون کو دیکھ رہے ہیں اس کی عمر کیا ہوگی۔ 6 لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 18 برس کی ہے، 18 سے 30 سال کے درمیان، ایک کا خیال ہے 30 سے 50 سال کے درمیان ہے، اور 3 کا خیال ہے 50 سے 65 سال کے درمیان ہے۔ لک ایٹ دا ویریشن، لک ایٹ دیز huge variations. 5 people think that she is rich, 1 thinks that she is poor, and 4 think that she is from the middle class. And where is the woman facing? 1 person thinks towards us and 9 think towards the other side. اور آخری سوال یہ کہ had you found this woman standing by the roadside, would you think she needed someone's help to cross the road? ایک کا خیال ہے کہ yes she needed help، اور 9 کا خیال ہے کہ no she does not۔ اچھا جی، اب رافیہ آپ بتانا چاہیں گی کہ آپ what do you answer, what would be your answer for these questions? I will repeat them. Have you seen this picture earlier? No. No. So the answer is no. And then the next question, let me bring it up again. وہ بھی آپ جواب دے دیجئے پھر۔ وہ یہ ہے کہ do you see a woman in this picture? Yes, of course you do. What do you think is the age of Yes. this woman? Is she 18 to 30?
Is she 30 to 50? Is she 50 to 65? 65 to 90? I think she's above 65. Right, she is above 65. So 65 to 90 would be your answer. Okay. Yeah. Is she rich, poor, middle class? Middle class. Middle class. Okay. So you're 5 out of 10. She's facing towards us or towards the other side? She's facing towards us. Right. And lastly, had you found this woman standing by the roadside, would you think she needed somebody's help to cross the road? Yes, definitely. Right. She's looking And across us to be right. able to cross the road. And 9 people out of 10 think that she would not. ٹھیک ہے جی. The problem here is, which I would like to, جس کا مقصد آپ کو یہ بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اصل میں آپ کو جو ابھی بریک آؤٹ رومز میں what we saw in the breakout rooms were different pictures. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے ایک گروپ جو صوبیہ کے ساتھ تھا, میں وہ بھی پکچر سامنے لے آتا ہوں آپ کو, سو دیٹ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم, کہ یہ جو پکچر تھی جو ان دا فرسٹ بریک آؤٹ روم, وہ یہ تھی جی. ٹھیک ہے جی. یہ تھی, دس واز دا فرسٹ پکچر. یہ پہلے گروپ نے دیکھی تھی اور دوسرے گروپ نے یہ والی پکچر دیکھی تھی. جو پہلے گروپ نے پکچر دیکھی تھی ان سب کے سب نے, اب اگین کیپ دس ان مائنڈ, ان سب کے سب نے اصل میں یہ کہا ہے کہ یہ جو پکچر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, دس از اے وومن ہو از اولڈ, who probably does not have the ability to cross the road, and she would need help if she is standing by the road. یہ پہلی پکچر کے سب نے یہ کہا ہے. Why? Because for a few minutes, just for a few minutes, انہوں نے جو پکچر دیکھی تھی اور اس نے ان کو کنڈیشن کر دیا تھا کہ اس پکچر میں کیا دیکھنا ہے انہوں نے. اس پکچر میں اصل میں دو پکچرز ہیں. One is a woman facing towards you or towards her front, and the other is a lady, a young, probably a very rich lady, facing towards the other side. یہ جو دونوں پکچرز ہیں, یہ بیسیکلی اس جو پہلے آپ نے پکچر دیکھی اس سے آپ کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے. ناؤ اٹ ول بیکم کوائٹ ڈیفیکلٹ, اگر آپ نے یہ پکچر پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو پھر یہ کافی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اب آپ اسی پکچر میں دونوں پکچرز دیکھ سکیں. یہی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. حالانکہ اب آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ اس میں دونوں ہیں, تو کیا کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے جی اس معاملے میں؟ کین اینی بڈی جسٹ ریز ہینڈ. آپ میں سے کس کس نے دونوں پکچرز اب آپ کو دکھ رہی ہیں, یہ ذرا بتائیے گا. ہاؤ مینی آف یو کین سی بوتھ پکچرز ان دس ون پکچر ناؤ؟ Which is the other picture? This is just one picture. It is a compound of two pictures. Do you understand what I'm saying? Right? رافع جی, آپ کو ابھی صرف ایک ہی دکھ رہی ہے جو آپ نے کہا اولڈ لیڈی ہی آپ کو دکھ رہی ہے صرف ابھی اس پکچر میں؟ کومل, مجھے صرف ایک پکچر نظر آ رہی ہے اولڈ لیڈی کی. رائٹ, یہی پوچھ رہے ہیں جی. یہ جو وجہ ہے اس کی, وہ صرف یہ کہ آپ نے پہلے پکچر وہ دیکھی تھی. Now what I would like you to do, یہاں پر اس وقت اسد ہیں, زین صاحب ہیں, فابیہ ہیں, خولا ہیں, یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دونوں پکچرز دکھ رہی ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے جی, اس کو یو کیپ دس ان مائنڈ. دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیز پیپل. دے ہیو جسٹ سالوڈ دس کمپاؤنڈ پکچر. جسٹ ریمبر دس. یہ تھوڑا سا اپنے اس جو کنڈیشننگ کی ہے ہم نے. سلمہ, آپ کچھ فرما رہی ہیں؟ وہی صاحب مجھے ایک ہی دکھ رہی ہے. جی میں یہی مجھے عرض کر ایک رہا ہی ہوں. دکھ رہی ہے, دو نہیں. رائٹ, تو میں یہی عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ جو آپ کو اس وقت ایک دکھ رہی ہے, بیکاز یو ہیو جسٹ سین ون, اور میرا خیال ہے آپ بریک آؤٹ روم میں تو تھی ہی نہیں, رائٹ؟ سر میں تھی, کیا ہے اپنا رزلٹ. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے جی. اگر میرا کنیکشن کا پرابلم تو میرے نہیں ہے پاس جی؟ سگنل کا مسئلہ ہے. جی چلیے میرے پاس سگنل کا پھر مسئلہ ہے, اور بریک آؤٹ یہ روم میں تھی, میں نے سبمٹ کیا ہے. رائٹ. آپ کو کیا پکچر دیکھ رہی ہے؟ صرف ینگ لیڈی کی دکھ رہی ہے؟ نہیں, اولڈ کی اولڈ دکھ وومن کی رہی دیکھ رہی ہے. ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. So I would like somebody who's seeing a young lady to explain. اب دیکھیے, آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے, یہ صرف چھوٹی سی بات ہے.
ہم اصل میں بات کیا کر رہے ہیں، ابھی 10 منٹ سے بھی کم میں جو کنڈیشننگ ہوئی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ آئی کین اشور یو کہ بہت مشکل ہوگی آپ کو اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کسی دوسرے کو کہ مجھے یہ ینگ لیڈی دکھ رہی ہے. یہاں پر 2 لوگ ہیں، ایک سلمہ ہیں اور ایک رافیہ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اسد، فابیہ، خولا، ان میں سے کوئی بھی، یا زین جنہوں نے ابھی، یہ دانش، وہ جو کچھ ان کو دکھ رہا ہے وہ دوسرے کو ایکسپلین کریں. اف یو آر لوکنگ ایٹ اے ینگ لیڈی دین دیر آر 2 people اوور ہیئر which can only see an old woman. Can you explain this picture to them? ان کو کنونس کر سکتے ہیں آپ کہ وہ دیکھ پائیں کہ اس پکچر میں there is a young lady as well. And it's not a serious issue. Keep this in mind. یہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی زندگی بھر کے میرے خیالات جو میں نے میرا کلچر نے مجھے ویلیوز دی تھی اس کے خلاف نہیں میں کھڑا. ایک سمپل پکچر ہے اور اس کو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ مجھے ینگ اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو ٹرائی اٹ. جی ٹرائی کروں میں. کریں جی. اوکے دس از ہاؤ میں کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی. اگر کوئی بوڑھی خاتون کو دیکھ رہا ہے جو سائیڈ ورڈز دیکھ رہی ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ اس کی جو نوز ہے وہ آبویسلی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی نوز بہت بڑی ہے. انیوژولی بہت بڑی نوز ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ نوز چہرہ ہے ایک دوسری خاتون لڑکی کا جو اوے دیکھ رہی ہے آپ سے، بالکل آپ سے ہٹ کر اپوزٹ ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہے وہ. اور تو بیسیکلی اگر آپ فوکس کریں کہ اس کی وہ ناک نہیں ہے بوڑھی خاتون کی، وہ ینگ لڑکی کا گال ہے اور گال کے سائڈ تھوڑا سا کان بھی نظر آ رہا ہے. تو اگر اس کی گال کی طرف توجہ کریں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. جی سلمہ اور رافیہ، آپ دونوں سے میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ کیا آپ کو زین صاحب کی یہ بات سے سمجھ میں آئے گی کہ دوسری پکچر کیسے دیکھ سکتی ہیں آپ؟ مجھے تو بالکل نہیں سمجھ. رائٹ، مجھے نہیں سمجھ ونڈرفل. آئی. اینی بڈی ایلس؟ اچھا زین صاحب نے ظاہر ہے یہ پکچر پہلے دیکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو پرابلم نہیں ہے کہ وہ دونوں پکچرز دیکھ سکتے ہیں. بٹ واٹ آئی وڈ لائک یو ٹو ڈو، اسد صاحب کوئی اور ٹرائی کرنا چاہے گا؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس کی ناک سے گال کیسے بن گئی یا اس کی ناک بڑی ہوئی تھی ینگ لیڈی کی گال، یہ میرے سینس نہیں بن رہی. رائٹ، ایبسولوٹلی نہیں بن رہی، مجھے بھی نہیں بن رہی. جی موئی صاحب میں پکچر پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ نے جو تھوڑا سا کچھ چند لمحے، کچھ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ پہلے جس طرح سے آپ نے کنڈیشننگ کی نا، اس کنڈیشننگ کی وجہ سے میں سمجھ سکا ہوں. اچھا چلیں. اینی بڈی ایلس ہو وڈ لائک ٹو ایکسپلین، آپ میں سے جن کو ینگ پکچر دکھ رہی ہے کیا وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں رافیہ اور سلمہ کو کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں کر سکیں گے آپ، بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ کہ یہ دیکھو یہ ہے چیز. ہم جب آئیڈیاز ایکسچینج، اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو ٹرائی اٹ، اینی ون؟ سر میں ٹرائی کروں؟ جی کر رہے ہیں. رافیہ جی یہ جو اس کی ناک کی شیپ ہے نا، جو اس کی ٹپ ہے ناک کی، وہ ینگ لیڈی کی چین ہے، اور جو اولڈ لیڈی کا جو ماؤتھ آپ کو لگ رہا ہے نا وہ اس کے نیک کا نیکلیس ہے. واو اچھا. اب آپ کو دیکھیے رافیہ جی، اب دیکھیے آبزرویشن لگ رہی ہے، میں ذرا دیکھوں گی. اوکے میں اب سمجھ رہی ہوں، اب نیکلس نظر آنے لگ گیا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اوکے ویری ویل ڈن بومئی. تھینک یو. اب دیکھ رہی ہے جی، کین یو سی اٹ ناؤ رافیہ؟ I can see the necklace, but still the nose tip doesn't explain much. Right, okay. You can see the necklace, so you can't see the whole picture. No. Okay. سلمہ آپ بتائیے گا. نہیں سر مجھے تو ابھی بھی وہ نوز ہی لگ رہی ہے، اس کے نیچے اس تو کا ہے ہی نوز، ماؤتھ کیا ہے. کریں گے، پتہ نہیں لوگ کیا بات کر رہے ہیں. لمبی ہے. صحیح بات ہے. اصل میں دیکھیے یہ کیا پرابلم کیا ہوئی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ اصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ کنڈیشننگ ہو گئی ہو، صرف یہ بھی ضروری نہیں ہے.
اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے اس پزل کو ایک طرح سے سالو کر لیا ہو. یہ جو پزل ہے نا کہ اس میں دو پکچرز ہیں، اس میں سے اگر ایک آپ نے سالو کر لیا ہے تو اب دوسرا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آپ کا اندر سے دماغ سیٹسفائی ہو چکا ہے کہ مطلب میرا پزل سالو ہو گیا. یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن جو کہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور پھر ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا، دوز ہو آر سیئنگ اے ینگ لیڈی اوور ہیئر، ان کا ایٹیچیوڈ اس پر ڈپینڈ کر رہا ہے، اس سے ایٹیچیوڈ بن رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان خاتون کو سڑک پار کرنے میں کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو ایک اولڈ لیڈی کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، اینڈ شی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کراس دا روڈ الون. تو دیکھیے جو کچھ میں پرسیو کر رہا ہوں، جو کچھ میرے پیٹرنز بن رہے ہیں، یا جو کچھ میں نے اپنی اندر ایک کنسٹرکشن بنائی ہوئی ہے، وہ اصل میں میرے ایٹیٹیوڈز کو بھی ڈٹرمن کر رہی ہے کسی چیز کے بارے میں. آئی کین ناٹ چینج مائی ایٹیٹیوڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پرسپشن یہ ہو کہ یہ ایک اولڈ وومن ہے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کی پرسپشن ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں، یعنی دیکھیے کیا کنیکشن بن رہا ہے. ایک کنڈیشننگ ہوئی ہے، اس کنڈیشننگ کے نتیجے میں آپ کی پرسپشن مولڈ ہو گئی ہے. آپ نے اب اس پکچر میں سے صرف وہ ایبسٹریکٹ کیا جو آپ نے، جس کے لیے آپ کنڈیشن تھے. ٹھیک ہے جی. ناؤ ونس یو ہیو ایبسٹریکٹڈ دیٹ، تو اگلا جو مرحلہ ہے کہ آپ کے ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں، اس کیریکٹر کے بارے میں چینج ہو جائیں، وہ ہونے بڑے مشکل ہیں. ابھی بات کیا ہو رہی ہے، اس کو پھر سے غور کیجئے. ود ان 2 منٹس آپ کی یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے. ہم جن پوائنٹ آف ویوز سے واقف ہیں، یا جن پوائنٹ آف ویوز سے جو ہمارے پوائنٹ آف ویوز ہیں، جو ہم برسوں ان پہ گزار چکے ہیں، آپ سوچئے کہ کوئی اگر ہمیں یہ سمجھانا چاہے کہ وہ غلط ہیں تو کتنی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. اس لیے کہ ہمارا پزل تو ایک طرح سے سالو ہو چکا ہوا ہے، ہم اس سے نہیں نکل سکیں گے. اور یہی صورت دوسرے والے کے لیے بھی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. It becomes absolutely almost impossible unless you train yourself. آپ اس بات کی تربیت کریں اپنی کہ میں نے اپنے آپ کو متحجر جیسے کہتے ہیں نا، I would not get myself ossified, میں اپنے آپ کو بالکل ہی ایک پتھر نہیں بنا لوں گا اس میں. Let me keep myself open, and that keeping yourself open can only happen if you are inside yourself, you are very humble. کہ ہاں ہو سکتا ہے میں غلط دیکھ رہا ہوں. یعنی اس چیز کو، یہ جو اس وقت پیج پہ آپ کو دکھ رہا ہے، لائنیں دکھ رہی ہیں صرف، ٹھیک ہے جی، ایک خاص ترتیب میں ارینج لائنیں ہیں. ایک آنکھ نے اس کو ایک پہلو سے دیکھا ہے اور ان لائنوں کو ایک ینگ لیڈی نظر آئی ہے، اور دوسری آنکھ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہی ہے جس کے نتیجے میں اس کو ایک اولڈ وومن نظر آ رہی ہے. واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ؟ ایکچولی بوتھ آر رائٹ اوور ہیئر، بٹ ان لائف what can happen is that you're seeing something and seeing something very different from what the other person is seeing. Now the other person can't show it to you. وہ صرف ایکسپلین کر سکتا ہے کہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں، اور اب آپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ کیسے دیکھیں. یہ دیکھیے کہ یہ دو لوگ ہیں ہمارے پاس یہاں پر، ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کی سب لوگوں کی ہاتھ بھی ریز ہیں. Anybody else who would like to try it جی؟ Anybody else؟ السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے آپ کی آواز بند ہو گئی. میرے پاس بند ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں آپ کے پاس، آپ لوگوں کو آ رہی ہے جی روزبن کی؟ نہیں مجھے بھی نہیں آ رہی. روزبن آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ میوٹ ہو گئی ہیں. سر میں نے نہیں شروع کی تھی بات، کوئی اور نہیں کیا؟ سر، یہ آئی فون کے نام اوکے سے اوکے اوکے اوکے. آواز آئی آ رہی فون ہے میری؟ آواز آ رہی جی آ رہی جی. آئی فون کے نام سے کون ہے جی؟ میں غوثیہ بات کر رہی ہوں سر. اچھا غوثیہ جو ہیں، ٹھیک لاسٹ ہے. ٹائم نام چینج کیا تھا. جی جی نہیں سوری، وہ اس میں آئی ڈی نہیں بن رہی میری، مجھ سے پتہ نہیں کیا ہے، میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں لیکن آئی ڈی نہیں بنتی اس میں کروں گی پھر دوبارہ آپ میں ٹرائی. سے جب کوئی اس طرح سے نام میں آئے نا جی، تو پلیز ایک کائنڈلی کام کر دیا کریں، آپ کومل سے کہہ دیا کریں کہ وہ آپ کو ٹھیک نام دے دیں. ورنہ اصل میں یہ جو اس طرح کے نام ہوتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا کسی کو آئی فون کہنا. دیٹ بیکمز اے لٹل
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन मैं इस पे वो करूंगी जो मैंने आपने अभी तो आईडी कर बता दिया है, दी। आप फरमाइए, आप क्या क्या कहना चाह रही हैं, आप फरमाइए। सर मतलब ये है कि आपने इतनी बार इसमें बता चुके हैं और तस्वीरें भी दो दिखा चुके हैं, इसके बावजूद मुझे सिर्फ जो फर्स्ट वाली आप मतलब यंग लेडी दिखा रहे हैं वो ही नजर आ रही है। दूसरी मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। वो जस्ट आपको लहरें ही नजर आ रही है, लाइनें ही नजर आ रही है मुझे। राइट, जो आपको, ब्लैक शॉल और आप जब कहती हैं एक फर्स्ट यंग वाली, लेडी नजर आ रही है। आपको सिर्फ यंग लेडी नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल, और उसने मतलब जो कंधों पे एक ओढ़ा हुआ है उस ब्लैक शॉल, और पीछे राइट जो वो लाइनें भी नजर आ रही है मुझे, उससे कोई तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आ रही। राइट राइट, फाइन, नो प्रॉब्लम, अभी ये मसला नहीं है, लेकिन जी आप ये फरमा रही हैं कि आपको सिर्फ यंग लड़की नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। राइट राइट, सो व्हाट ये जो मैं अब इसका आसान हल करने लगा हूं, बट कैन राफिया और सलमा, आप दोनों में से कोई इनको कन्विंस कर सकता है कि वो एक ओल्ड वुमन को भी देखें? कैन यू डू दैट? यानी ये है जो प्रॉब्लम है। अब देखें कितने मुश्किल में फंस गए हम। एक तस्वीर को एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल होता है, अपनी परसेप्शन को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी मेंटल पैटर्न्स को समझना कितना मुश्किल होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी, ये सब जानो। जी फरमाइए। देखिए, एक दो चीजें। पहले मैं तो ये वाला जो आपने सवाल किया इसका जवाब दे देता हूँ कि अगर इस तस्वीर को बड़ा करके देखा जाएगा तो यंग लेडी वाजे हो जाती है, और दूर करके देखा जाए यानी कि उसकी रेजोल्यूशन कम कर दी जाए तो जो ज़ईफ खातून है वो वाजे होना शुरू हो जाती है। तो अगर ये इसको बड़ा करेंगे तो इनको प्रॉमिनेंट हो जाएगी। अच्छा, एक और जो चीज थी वो ये थी कि आपने जो क्वेश्चनर भेजा था ना, मुझे तो दोनों नजर आ गई थी। प्रॉब्लम ये था कि अब मैं उसे कौन सा चूज करूं, तो मैंने यंग लेडी को चूज किया। ठीक यानी है। अगर मैं वहां पर, हाँ अगर मैं वहां पर दो बातें नहीं कर सकता था, यानी कि मीन्स उसको ये नहीं बता सकता था कि एज वाले में भी मैं दो को चॉइस नहीं कर सकता था, ओल्ड एंड यंग को हम्म। चॉइस नहीं कर सकता था। तो ये थोड़ा सा जो है वो इसमें जरा कॉम्प्लिकेशंस वाला मामला था। राइट जहां तक राइट। बात रही इनको समझाने की, तो वो है कि अगर आप इसको जरा दूर लेके जाते हैं, यानी अभी आपने जो रखा हुआ है इसमें यंग लेडी वाजे नजर आ रही है, और अगर राइट आपने जब इस तस्वीर को यहाँ पर रखा तो ओल्ड लेडी जो है वो, अब देखिए यहाँ पर काफी जो है आसानी हो सकती है कि हम इनको समझा सकते हैं कि ये जो है इसकी नोज है, ये पलके हैं, और अगर आप राइट। इसको देखें तो ये कान है। लेकिन जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे तो ये जरा टेक्निक, मेरे देखिए, लिहाज से ये टेक्निकल चीज है। ये आप गौर कीजिएगा असद, आप गौर कीजिएगा। जी अभी आपने ये जी फरमाया कि ये जो आप दिखा रही हैं इसमें यंग लेडी वाजे नजर आ रही जी जी। है ना जी? अच्छा, अब हम इनसे पूछते हैं जी, सलमा आपको यंग लेडी वाजे नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं सर, मैं अच्छा, ओके मुझे ओके, इनफ दरमियान में इनफ, एक ओके जगह। ओके, नहीं रुक जाइए, लेट मी मेक माय पॉइंट प्लीज। रफिया, आपको यंग लेडी वाजे नजर आ रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं राइट यंग राइट, लेडी ओके। नजर with her curved nose and expression and whole thing. Definitely, it's an old lady. जी, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है असद, कि अभी आपका जी फ्रेज जो है इस पे गौर कीजिएगा। यंग लेडी वाजे नजर आ रही है आपको, जी जी आपको, जी। ये है जो मसला है। लेकिन सर वो भी नजर आ रही है, ओल्ड लेडी भी नजर आ रही आई एम है, नॉट, लेकिन वो वो आप ज्यादा अपनी वाजे है। बात कर रहे हैं, आप अपनी बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, सही सही यानी सही ये सही है सही जो सही। प्रॉब्लम है, जब मुझे एक चीज वाजे तौर पर सॉल्व हो जाती है तो मुझे तो वाजे नजर आ जाएगी। जो मसला है वो जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि ऑब्वियसली नजर आ रही है, तो हम्म, असल में मैं क्या कर रहा होता हूं, मैं दूसरे को क्या कह रहा होता हूं? ये देखिए, ये पिक्चर इज अ वेरी, इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज। व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज कि हम ये जो चीज, जब हम किसी से बात करते हैं और ये हम कहते हैं कि तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, वो मेरे लिए ऑब्वियस है। और दूसरे की सही सही। समझ आ रही बात? जी दूसरा बिल्कुल। दूसरा असल में उस तरह से नहीं चीज देख रहा, उसके लिए वो ऑब्वियस है जिस तरह वो देख रहा है। अच्छा, अब दो रास्ते हैं मेरे पास। आई हैव वन ऑफ टू वेज टू टेक। एक रास्ता ये है कि मैं उससे कहूं कि तुम बेवकूफ हो,
तुम्हें नहीं दिख रहा, तो क्या करें, अब तुम्हें नहीं दिखा सकते। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है कि मैं उसको समझने लग पड़ूं कि वो क्यों नहीं दिख पा रहा। यानी इसके लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी। ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जिस तरह से इन्होंने, कोमल ने एक्सप्लेन किया ना कि इसको बना लें आप थोड़ी देर के लिए, ये नेक, नेक जो नेक लाइन है, जो इसका मुंह है, जिसको आप मुंह देख रही हैं ओल्ड वुमन का, इसको नेकलेस बनाई, नंबर एक। नंबर दो, इमेजिन कि वो जो उसका आपको दूसरी आंख दिख रही है जो उस तरफ है, थोड़ी सी सूजी हुई आंख है ना जो नाक के पीछे है, वो असल में आंख नहीं है, वो सूजी हुई आंख नहीं है, वो एक खूबसूरत एक नौजवान लड़की का छोटा सा नाक है। ठीक है जी। ये जब आप इस तरह से एक्सप्लेन करने लग पड़ेंगे, और फिर अभी तो मैं टच नहीं कर रहा हूं, मैं टच करके बताने लग पड़ूं, तो शायद इम्कान है कि आफ्टर ड्यू एफर्ट शायद वो दिखने लग पड़े, शायद दिखने लग पड़े। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, जो असद ने कहा है कि इसको अपने अपने पास पिक्चर ले लें इसकी, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस ऑन योर मोबाइल फोन, एंड इसको बड़ा करके देखें क्या नजर आता है, नहीं आता है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ये कोई मसला नहीं है कि ये सॉल्व होना जरूरी है। असल मसला सिर्फ जो समझना है वो ये है कि हमारे मेंटल पैटर्न्स जब फॉर्म हो जाते हैं तो कितनी बुरी तरह से हमें जकड़ लेते हैं। हमने लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट देखी थी, उसमें आपने देखा ये कि इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ देम। और इस दफा हम एक पिक्चर, एक विजुअल देख रहे हैं जिसमें इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन पिक्चर। हमने बड़ी एक्सरसाइजेज में, मुझे याद है पहली मरतबा इसको मैंने अपनी 12वीं क्लास में, आई थिंक इट वाज द 11th ग्रेड, जिसमें मैं कम्युनिकेशन के अंदर परसेप्शन एंड रियलिटी का टॉपिक था, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, और परसेप्शन एंड रियलिटी में ये पिक्चर मैंने पहली दफा देखी थी जी। दिस इज एन ओल्ड पिक्चर, बहुत पुरानी है, और इसमें बताना पेश नजर सिर्फ ये होता है कि किस तरह से वंस यू स्टार्ट परसीविंग समथिंग, वंस यू हैव अ परसेप्शन ऑफ समथिंग, तो उस परसेप्शन को मोल्ड करना कितना मुश्किल होता है, सिर्फ ये समझना। यानी ये जो इस वक्त हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वेरी रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हियर, उनके लिए ये परसेप्शंस को से निकलना क्यों मुश्किल हो रहा है, बिकॉज उनका मसला हल हो गया, वो पिक्चर मेक सेंस टू देम। ये है जो समझने की चीज है। वंस यू फील दैट द पजल हैज बीन सॉल्व्ड, अब आप दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत नहीं महसूस करते। अच्छा, जरूरत नहीं महसूस करते, और अंदर से अब आपके अंदर एक रेजिस्टेंस ही पैदा हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर में दो पिक्चर्स कैसे हो सकती हैं। ठीक है। नाउ these are serious perception based in problems in our mind, जिसके अंदर हम फंस जाते मोहित हैं। साहब, जी। एक्सक्यूज मी मोहित साहब, कन्विंस करने वाली बात भी है। जिस तरीके से असद कह रहे हैं, तो उससे तो कन्विंस तो नहीं आप करते कि बड़ा कर लें तो यंग लड़की है, छोटा कर लें तो ओल्ड वुमन है। ये तो कन्विंस कोई भी नहीं होगा, पिक्चर तो एक ही सामने नजर आ रही है। इसी तरह स्टेटमेंट्स अगर कोई होती हैं तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ how much you can convince the other नहीं, person of what Asad is you're not saying. trying to convince you. Asad was not trying to convince you, and this is not a matter of No, convincing the other person. It is not. तुम It is just a, I'm not talking about him convincing me. I'm saying is आप स्टेटमेंट में जैसे बात कर रही हूँ, उसको ये हो जाता है कि आप कोई स्टेटमेंट कोई करता है और दूसरा वाला कन्विंस नहीं होता, और जो बोलने आपकी वाला आवाज है में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है जी। कैन यू प्लीज डू समथिंग? अगर कोई हवा चल रही है आपके कमरे में? नहीं। अब आपको अब आवाज आ अब रही है? बेहतर है। हाँ जी, अब बेहतर है जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई स्टेटमेंट कोई देता है और आप उसको कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो द अदर पर्सन हैज टू ट्राई एंड कन्विंस यू कि जो मैं कह रहा हूँ वो इस तरीके से था। अदरवाइज एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस स्टेटमेंट पे। मैं असद राइट। की बात नहीं कर रही, ना मैं तस्वीर की बात कर रही हूँ। आई नहीं एम नहीं नहीं नहीं, जनरली आप सेइंग। असल में मेरा ख्याल है यू हैव टू चेंज द वर्ड कन्विंस। ये इट इज नॉट अ ओके, मैटर ऑफ not a matter of convincing you that there's a picture over here. The issue is about being able to help you see the picture. You see, to ओके, show you the picture. ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि आप इसको बड़ा ओके, करके देखें तो शायद आपको दिख जाए। वो ये कह रहे हैं
یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کنونس ہو جائیں کہ اس میں دو پکچرز ہیں. یہ تو کنونس تو دلائل سے کیا جاتا ہے نا, دلیل نہیں یہاں پہ دینی پیش right, نظر. right, اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لاجک, اٹ از اباؤٹ right. کہ لک ایٹ اٹ فرام دس اینگل. اچھا یہ دیکھیے, آپ اس طرح سے سوچئے that this lady which you are looking at, she is facing towards you. Imagine this image is actually created to face towards that side, the other side. hmm? the other side, ایک طرف, جس میں کہ وہ جو ینگ لیڈی ہے اس کی آپ کو ایک پلکیں نظر آ رہی ہیں اوپر, اس کے کالے بال ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ان کالے بالوں کو, اس نے کمبل نہیں لیا ہوا کالے رنگ کا, اس کے کالے بال ہیں. اس کی یہ جو آنکھ آپ کو اولڈ وومن کی دکھ رہی ہے, یہ اس کی کان ہے, اس کا کان ہے یہ, ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے جو آپ کو ناک دکھ رہی ہے, یہ اس کی جو لائن ہے, اوپر چھوٹی سی اس کی ناک ہے جی. Oh gosh, totally different picture. رائٹ, ڈو یو سی اٹ ناؤ؟ Yeah, yes, definitely, definitely. یہ ہے جو It looks like a اصل میں, young woman. right, it looks like a young woman. You are actually, you will have to leave everything out what you have constructed in your mind. تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا آپ کو بالکل, کہ اس میں اولڈ وومن ہے نہیں, یہ صرف لائنیں ہیں, صرف لائنیں ہیں. لیٹ می جسٹ کلیئر مائی ہیڈ آف اینڈ ناؤ اسٹارٹ اگین. وہ اس طرف دیکھ رہی ہے, اس کی ایک کان دکھ رہا ہے, اس کی جو لائن دکھ رہی ہے, اس کی چھوٹی سی ناک دکھ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اس نے نیکلس پہنا ہوا ہے. مے بی یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اٹ. اب ان چیزوں کو جو میں نے ابھی آپ سے 3-4 چیزیں شیئر کی ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور پھر کیپ لوکنگ ایٹ اٹ فار دا نیکسٹ. صبح شام دیکھیں اس کو, اور دیکھیں کہ آج دکھنا شروع ہو جاتا ہے پوری طرح سے. سلما, آپ کو کوئی ہیلپ ہوئی اس بات سے؟ ابھی نہیں ہوئی؟ جی سر میں ابھی کنفیوز ہوں کیونکہ دماغ نے اس کی پہلی تصویر بنائی ہے نا, بس میں ابھی وہی اٹکی ہوئی ہوں. رائٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو دوسرا راستہ آپ نے بتایا ہے کنوینس کرنے کا, وہ راستہ جو ہے وہ اس صورت میں پاسبل ہوتا ہے جب آپ کی بات کی کوئی ورتھ ہو, یا آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہو دوسرے کے سامنے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ عموماً صحیح ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتی ہے, آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. اس طرح کی بات اگر لوگوں کے ذہن میں ہو تو پھر وہ آپ کی بات کو سن لیتے ہیں کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی. اس لیکن سب اگر کچھ کو ایسا چھوڑ نہیں کے, ہے, آپ کا امیج ہی نہیں ایک بنا ہوا رائٹ لوگوں کے سامنے, رائٹ. تو پھر آپ کی بات دیکھیے اصل میں یہ جو Moy بات ہے sahab, نا, ایک سیکنڈ, لیٹ می جسٹ کامنٹ آن دس. یہ بڑی امپورٹنٹ بات فرمائی ہے آپ نے. آپ جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا امیج آپ نے یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ سچا آدمی ہے, اچھا فہیم آدمی ہے, ٹھیک بات کرتا ہے, وہ اس موقع پر ہو سکتا ہے غلط بات کر رہا ہو. نہ تو اس امیج کو بنائیں, اس کی بات اس لیے نہیں مانے کہ یہ کہہ کون رہا ہے, اس کی بات اس لیے مانے کہ وہ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں, ڈز اٹ میک سینس ٹو یو. یہ اپنے آپ کو بڑا مشکل, دیکھیے یہ خود ایک مینٹل پیٹرن ہے کہ سم پیپل آر جی مور بالکل ریلائبل دین ادرز, ہے نا جی. ہمیں اس سے بھی اہم نکلنا ہے. بات ہے یہ. ji, اس کے Moy لیے sahab, ضروری main ہے sirf, یہی میں جی. یہ ایک منٹ جی رافیہ, Moy پلیز sahab, جسٹ I گیو می 1 just, منٹ, لیٹ می فنش پلیز. okay, sorry. جی Yes, میں یہ oh, عرض so کر رہا ہوں کہ sorry. اس کے لیے جو کوالٹی چاہیے وہ دوسرے میں اتنی نہیں چاہیے جتنی سننے والے میں چاہیے, کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رائٹ. اپنا جو کنسٹرکشن کی ہوئی ہے اس سے آزاد ہو کر پھر سے غور کروں. یہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس پکچر کو جب دیکھیں گے تو وہ جی بوڑھی یہ خاتون حاوی آ جائے گی, وہ دوسری کو آنے نہیں دے گی. سو اس کا میں ایک چھوٹا سا بالکل طریقہ آپ کو بتا ایسے دیتا ہوں. what I'll do is simply, I would like you to take a look at this picture. جی یہ پکچر آپ کو دکھ رہی ہے, اس میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ Young ینگ woman, لیڈی, ایک ینگ لیڈی, ینگ عورت دکھ رہی ہے اس میں. جی جی بالکل دکھ رہی ہے, اوکے, اور ناؤ ایک لک ایٹ لمحے دس میں پکچر. ہاں ایک لمحے میں دکھ جائے گی. اب اس کو دیکھیں young woman. جی. سلما ابھی بھی مشکل ہو رہی ہے؟ جی مشکل ہوگی. رائٹ. اب آپ نے یہ جو حصہ ہے نا جو میں نے ابھی یہ کیا ہے کہ ینگ لیڈی, اس ینگ لیڈی کو آپ نے اس ریکارڈنگ میں پھر سے دیکھ کر اور دین کم بیک ٹو دس پکچر, اور 3-4 دفعہ یہ کریں, آپ کو دکھنے لگ جی پڑے گی. سر
ٹھیک ہے جی سر رافیہ میں سر ہمارے اگر پاس کروں گی. Moisab, can I say something, please? جی جی I جی just want to apologize to Mr. Asad that he should not misunderstand what I was saying. I didn't نہیں mean نہیں that he was trying to convey. نو بڈی No, 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 انڈرسٹوڈ no, میم. کوئی مسئلہ نہیں. my apologies, Mr. Asad. I just wanted to say it publicly. سر Okay. ہمارے پاس 3 منٹ ہیں جی جی Thank اور you. ہمارے پاس 2 ہینڈ ریز ہیں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نیکسٹ سیشن میں لے لیں. فابیہ ہیں اور زین صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی فابیہ کا لے لیتے ہیں، جس نے پہلے ریز کیا اس کا ایک لے لیں، اگر 2-3 منٹ ہے تو اس میں کوشش کر لیتے ہیں، پھر باقی ہم ریکویسٹ کر لیں گے. فابیہ کر لیں. یہ میں نوٹ کر لیتی ہوں، ہم نیکسٹ سیشن انشاءاللہ یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. ادھر سے شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی فابیہ آپ پلیز اپنا پوچھ لیجیے سوال. آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی ان کا پنکھا بند کر رہی ہے. آپ جو بات نہیں کر رہے وہ لوگ سب درخت پلیز میں اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. باقی لوگوں کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے بولنا. جی جی فرمائیے فابیہ. جی ہم اپنے ماحول میں اکثر بادلوں کو درخت پودے یا پھلوں کو کسی خاص شکل میں دیکھتے ہیں، یعنی بادل بعض اوقات کسی آدمی کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح درختوں کے ساتھ معاملہ ہے. اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ بادل یا درخت ہی ہے، صرف اس نے شکل ایسی اختیار کی ہے کہ وہ فلاں سے ریزمبل کر رہا ہے. یہاں جب ہم تصویر کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں میرا سوال ہے کہ یہ در حقیقت کون سا والا شخص ہے، بھلے ہمیں کسی دوسرے شخص کی مثل ہی یہ دکھ رہی ہے تصویر ہو تو اس کے حوالے سے بتا دیں. رائٹ. یہ جو تصویر ہے نا جی، جو میں نے آپ کو 2 دکھائی ہیں، جو ایک بریک آؤٹ روم میں اور دوسرے بریک آؤٹ روم میں، وہ ایک بندے کی تصویر ہے. یہ تصویر اصل میں بنی ہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ ان دونوں کو کمبائن کر کے بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو اس طرح سے ارینج کیا گیا، یہ کسی ریئل آدمی کی تصویر نہیں ہے، نہ یہ کسی بوڑھے آدمی کی تصویر ہے عورت کی، نہ کسی ینگ لڑکی کی تصویر ہے. یہ اصل میں ایک سکیچ ہے جو ان 2 سکیچز کو جوائن کر کے بنایا گیا. اٹس اے کمپاؤنڈ اسکیچ ان اے وے. ٹھیک ہے جی. اسی وجہ سے تو مشکل ہو رہی ہے. یعنی دا پرابلم از میٹافور کیا ہے، اس پوری پکچر کا میٹافور کیا ہے، اس کو پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیں. زندگی میں، دنیا میں جو ریالٹی ہے، بیسیکلی جو کچھ ریالٹی ہے، حقیقت ہے، وہ اصل میں میں نے دیکھا ہے اس کو، اور جس طرح سے سمجھا ہے وہ میرے لیے ریالٹی بن گئی ہے. جبکہ یہ صرف ایک ایکسرسائز ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی میں ریالٹی کو دوسرا اور طرح سے بھی دیکھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ ایک ہی طریقہ ہے. نظروں کا اختلاف، پرسپیکٹیوز کا اختلاف، پوزیشنز کا اختلاف، وقت کا اختلاف، حالات کا اختلاف، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر کریٹ کر دیتی ہیں. آپ کے ساتھ کسی نے اونچی بات کی ہے، آپ اس کو روڈنس بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی تکلیف دے، اس کی ایک کراہنے کی آواز بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کی ایک ارجنسی کی ضرورت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک دم سے مجھے روکا ہے. واچ اٹ. یہ جب کوئی آدمی کہتا ہے تو یہ جو واچ اٹ ہے، یہ اس کا غصے کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو بچانے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو کیسے پرسیو کریں گے، اس کے نتیجے میں آپ کے رسپانسز ڈٹرمن ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ ہے جو بات ہے. آپ کی پرسیپشن جو ہیں، اگر وہ دے آر بینگ مولڈیڈ بائی یور ایگزسٹنگ مینٹل پیٹرنس. دیکھیے یہ بڑی خوبصورت مثال دی ہے ابھی سلمہ نے، کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی ریلائبل ہے، سچا ہے، بات ٹھیک کرتا ہے، تو میں اس کی بات کو سمجھ لوں گا. اصل میں وہ کیا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غلطی کر جائے، لیکن میں کیا ہوں، سننے والا کیا ہے، میں اپنی پرسیپشن سے کتنی جلدی تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹیچ ہونے کو تیار ہو سکتا ہوں کہ اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں. نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دس اولڈ وومن. تھوڑی دیر کے لیے. اس کا ایک اور طریقہ بھی، جس طرح اسد نے بتایا نا، اسد نے بھی جو بتایا تھا دیٹ واز ناٹ ٹرائنگ ٹو کنونس اینی ون. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کو ایک میتھڈالوجی بتائی تھی کہ اس طرح دیکھیں. میں آپ کو ایک اور میتھڈالوجی بتاتا ہوں. آپ اپنی آنکھوں کو بالکل بند کر کے، بالکل جیسے بند کر کے نا، جیسے تھوڑی سی ہلکا دکھ رہا ہو، اس میں سے اس پکچر کو دیکھیں. اس کے ویریس چیزیں ٹرائی کریں. جب آپ ویریس چیزیں ٹرائی کریں گے تو سم تھنگ مائٹ ورک.
सिर्फ इतनी चीज है। यानी मसला असल में दूसरे की नहीं है, मसला ये कि मैं कितनी चीजें ट्राई करने के लिए तैयार हूं, ये है। और दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। जैसे ही मैं दूसरे पे कहूंगा कि वो कितना मैं रिलाय करता हूं या नहीं करता हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। मैं तो असल में दूसरों के लिए, जिसको मिसाल के तौर पर आपने ये समझा हो कि ये आदमी तो, आपको पता है वो जो कहानी है ना बड़ी मशहूर, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, मुझे याद है एक जमाने में एक ऐसी छोटे बच्चों के साथ, ये छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही मैंने कहा कि ये सुनाए उन्हें और ये करें, और फिर उनसे ये बताएं नहीं कि इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये नहीं बताएं, उनको पूछें कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि वही है जिसको हम कहते हैं ना कि झूठे झूठे की बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता, बट देयर आर अ फ्यू चिल्ड्रन हु सेड दैट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर एक आदमी ने 3 दफा झूठ बोला है तो चौथी दफा हो सकता है सच बोल रहा हो, तो उसकी बात को रद्द नहीं कर देना चाहिए। हो सकता है वो 3 दफा उसने गलत बयानी की है या 3 दफा उसने मजाक किया है और चौथी दफा उसने ठीक कर लिया हो, तो वी शुड हैव लिसन टू हिम। बंदे की जान चली गई है। यू सी द होल मॉरल ऑफ द स्टोरी। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। दिस इज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी, इजंट इट? क्या ये गलत बात है? आप असल में उसको एक खास एंगल से जब प्रेजेंट करते हैं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी उधर तक ही रह जाता है। नहीं, बहुत सारे और निकाले जा सकते हैं। किसी बच्चे के साथ इसको डिस्कस करके देखिएगा, द बॉय हु क्राइड वुल्फ का, कि ये कहानी है, बताओ इसमें से क्या सबक मिलता है। वो आपको वेरियस सबक निकाल के दिखा देगा। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी इंटरप्रिटेशन से मुतहज्जर नहीं होता। हमारा ये ख्याल होता है कि यही है बस अब बात। तो इसको जी हम वी कैन कंटिन्यू इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे और हम इसको, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि इस वक्त तक जो हमने किया है, ये चंद चीजें मैंने आपको दिखाई हैं जस्ट टू गेट यू इनटू द फ्रेम ऑफ माइंड कि हम ये मेंटल पैटर्न्स कर रहे हैं। हम अगला हमारा टॉपिक ये होगा कि मेंटल पैटर्न्स कैसे बनते हैं और इनका असर क्या पड़ता है और ये किस तरह हमारी जिंदगी में फायदा भी पहुंचाते हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ नुकसान ही नुकसान नहीं होता कि हमारे ज़हन को बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाते हैं। ना होता तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती। तो इंशाल्लाह जी वी मीट नेक्स्ट टाइम सेम सर टाइम। एक बात सर एक सर बहुत शदीद माजरत के साथ सर, मैं बस एक आधा मिनट लूंगा। वो सर ये बड़ा तवील हो जाता है, 1 हफ्ते तक का जो है ना वो इंतजार के हम फिर वो कर नहीं सकते। एक तो ये कि सर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए अपने इस प्रोग्राम पे, क्योंकि पूरा नहीं हो पाता। और सर मैं जो मुद्दा बयान करना चाहता हूँ सर, हमारा ये जो तस्वीर को देख लेना जरूरी नहीं है, ये कैसे देखा जाए क्या देखा जाए, जिसने भी जो देखा है वो असल जो चीज है ना कि उसे किस तरह से समझा और किस तरह से समझाया जाता है। और हमारा मसला यही था, ज्यादातर लोगों का यही मसला था, क्यों वो समझ रहे थे कि इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है और उसको बताना बहुत जरूरी है, जबकि मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट था। सर इसी राइट। तरीके से जो ये यही वो वाली बातें जो कि हमें मतलब उलझा के रख देती हैं। ये भी एक क्या कहते हैं, मेरे को अल्फाज नहीं आ रहा सर, कि यहाँ पर आकर जो है हम बिल्कुल गैर जरूरी चीजों में उलझ जाते हैं और जिसमें हमें फोकस करना है या जिस चीज को समझना है वो हम नहीं समझ पाते। तो वो एक तो ये कि सर रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को थोड़ा नहीं सा नहीं, बढ़ा ये दीजिए, जरूर करें, क्योंकि जरूर। बहुत मैं मुश्किल कोशिश होता है। करूंगा जी, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अभी मेरे लिए थोड़ा सा ना ये बैठना मुश्किल हुआ भाई, मुझे इस वक्त बैठने में ओ डिस्कम्फर्ट होता है, तो इस वजह से मैंने इसको जरा छोटा किया हुआ है, वरना इंशाल्लाह हम वापस 1.5 घंटे पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज मैं चाहता हूँ जी इधर पॉइंट आउट करना, असद साहब, ये जो अल्फाज है ना, बस वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये बोले नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज्यादा कॉन्शियस हो जाए कि ये सोचें भी नहीं। आपने जो फरमाया ना कि वो गैर जरूरी तफसील में चले जाते हैं, गैर जरूरी बात कर, असल मसला ये कि वो आपकी नजर में गैर जरूरी है। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट से कहता है कि दिस इज एन इररेलेवेंट क्वेश्चन, तो ये टीचर की नजर में इररेलेवेंट है, पूछने वाले की नजर में इररेलेवेंट नहीं था। डू यू गेट माई पॉइंट? वो बहुत आला सर बहुत ठीक आला। है जी। जी यानी जी 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 इसलिए मैं इस जी चीज जी। के बारे में बहुत कोशिश करता हूं कि जिसने जो सवाल किया है वो उसके लिए रेलेवेंट तो किया है ना, इतनी इज्जत तो दूसरे को आई देनी आई चाहिए। एग्री, आई एग्री सर, आई एग्री। तो इस अपोलोजाइज अपनी अपनी जो बिल्कुल सही। सेल्फ सेल्फ डायलॉग है, इसको मुझे मुझे इसके बारे में ज्यादा मोहतात होना ये चाहिए। ये तस्हील होना जरूरी था। बहुत थैंक यू जी, जबरदस्त, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। सर जी, मुझे तो इसमें एक थर्ड पिक्चर भी नजर आ रही है। राइट मैं तो राइट, कब वेरी से गौर कर रही थी, मुझे तो एक सीनरी नजर आ रही है वाह। कि माउंटेन है, राइट पे ब्लैक
پھر لیفٹ سائڈ پہ جو بلیک شال ہے وہ برڈ ہے، اس کی چونچ ہے، پھر اس کے اوپر سے ایک لائن جو چل رہی ہے وہ درخت کا تنا ہے، پھر واہ اوپر جو ہے وہ بلیک درخت ہے، پھر اوپر بادل بنے ہوئے ہیں وائٹ، اور پھر واہ برڈز اڑ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے دو یہ ہی اس کو اس کسی آرٹسٹ کو دیں اور اس سے کہیں یہ تیسری بھی اس میں ڈال دے، وہ ڈال دے گا. اٹ از کوائٹ. بڑے کام کے سر لوگ میں ہوتے ہیں جی. جی جی کومل. سر یہ فابیا نے سوال پوچھا تھا اس تصویر کے حوالے سے، تو میں اس پر تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آرٹ فارم ہے جس کو ملٹیپل پوائنٹ پرسپیکٹو کہتے ہیں. رائٹ اس رائٹ. کے اوپر پوری ایک گیلری بنائی ہوئی ہے جس پر ووڈن شیپس بنائی ہوتی ہیں، اور پیچھے انہوں نے اس کے اکارڈنگ ایک چھوٹی شیپ بنائی ہوتی ہے اور ایک بڑی شیپ بنائی ہوتی ہے. بٹ وہ ایک ہی ووڈن کی جو اسٹک ہوتی ہے وہ دونوں کے اوپر فٹ آ رہی ہوتی ہے. تو اس بالکل آرٹ فارم کو کہتے ہیں ملٹیپل پوائنٹ پرسپیکٹو. یہ اگر آپ ادھر بھی سرچ کریں گے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، آپ کو اس طرح کی بہت سی تصویریں مل جائیں گی جن میں ایک بالکل. ہی تصویر میں بہت سے پرسپیکٹو آپ کو دکھیں گے. اینڈ دس از اے ویری کومل گڈ آپ کا میٹافور پیشن فار کیا ہے؟ لائف. This is کومل a از این metaphor for آرٹسٹ ہے life. نہیں کیا؟ جی جی she is and a wonderful one. یہ ہے فنٹاسٹک. امپورٹنٹ بات جی. یہ دس از اے میٹافور فار لائف. ٹھیک ہے جی. آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کی پرسیپشنز اور پرسیپشنز کے نتیجے میں آپ کے ایٹیٹیوڈز ڈٹرمن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے جو پرابلم. ٹھیک ہے جی. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ان چیزوں پر اپلائی کیجیے جدھر آپ کا اور آپ کے بچوں کا اختلاف ہے. وہ اس میں ینگ پکچر دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں اولڈ پکچر دیکھ رہے ہیں، یا وہ اس میں اولڈ پکچر دیکھ رہے ہیں، آپ ینگ دیکھ رہے ہیں. ایک دوسرے کو اپنا پرسپیکٹو دکھانا کتنا مشکل ہو رہا ہے. یہ سبق ہیں جو ہمیں حاصل کرنے ہیں. اینڈ لیٹس موو فارورڈ فرام ہیئر انشاءاللہ جی. میں بہت معذرت خواہ ہوں جی. دیر آر اگر روزبن ابھی ہیں ہمارے پاس لوگ تو جی سر سر بس مجھے تو وہ روشنی. تھرڈ ہی بتانا تھا کہ ٹھیک مجھے تو ایک تیسری تصویر بھی اس میں نظر آ گئی. ٹھیک ٹھیک. جی اسی تو طرح سے چاند میں محمد کا نام بھی لکھا ہوا نظر آنے لگ جاتا ہے، کلمہ بھی اس طرح سے دیکھنے رائٹ لگ جاتے ہیں، اللہ کا نام بادلوں میں نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ ہم لوگ جو خود مائنڈ میں امیجن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ویژولائز بھی کر لیتے ہیں آسانی سے. بالکل بالکل صحیح. اوکے اجازت جی، ہے جی. اللہ حافظ سب کو. رائٹ جی. تھینک یو. خدا حافظ.